الحمد لله الذي أجلى قلوبنا بنور المحبة والإيمان والإيقان ومن علينا إذ آتانا حب نبيه وآل بيته وأصحابه ذوي الإحسان والصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان وعلى آله وصحبه أولي الصدق والإكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم. صدق الله مولانا العظيم. مولانا قاری محمد رفیق صاحب، فخر القرآن قاری رسول اللہ صاحب، قاری محمد رؤوف صاحب، عزیزم مولانا مظفر الدین صاحب، عزیزم مولانا محمد اسماعیل صاحب اور حاضرین ذی احترام، تم سارے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال ماشاءاللہ اساتذہ عزیز مولانا مظفر الدین صاحب، اسماعیل صاحب اچھے عالم، جید عالم، اچھے مدرس، ملنسار، خوش اخلاق، بلا طمع و لالچ خدمت دین متین دے وچ مصروف ہے. اور ماشاءاللہ اچھے مقررین کی انہوں کی محبت ہے، انہوں نے یہ فرمائش کی تھی. میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہوں خلوص نال اور زیادہ خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے. مختصر کے وقت دو موضوع مختصر جہاں تاریخ خدمت چرچ کرنے. پہلا موضوع ہے کہ اللہ جڑا بندہ دنیا تو چلا گیا، حضور فرمایا کہ من مات فقط قام له القیامۃ، جڑا مر گیا اس واسطے قیامت ہے. دوسری حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، کہ قبر یا تو جنت دا باغ ہے یا دوزخ دے گڑھے دی گڑھا. ایک گل لازم ہے، یا جنت دا باغ یا دوزخ دا گڑھا. ہن جیڑا مسلمان مرد یا عورت دنیا کو چلا گیا وہ اپنے اعمال کے مطابق اپنے ٹھکانے میں پہنچ گیا. ہن اساں یہ غور کرنا چاہیے کہ اساں اپنی کامیابی واسطے کیا کرنا چاہیے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عظمت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اسا انسان کو بڑی عزت، بڑا مقام، بڑی تکریم عطا فرمائی. دوسرے مقام پہ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اسا انسان کو خوبصورت شکل پہ پیدا فرمایا. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَفَضَّلْنَاهُ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ. کثیر مخلوق تے اسا انسان کو فضیلت عطا فرمائی. پھر اس انسان کی رب نے ہم کے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ فرمایا الخلق عیال اللہ. یہ جڑی مخلوق ہے نا یہ اللہ کا کنبہ. کسی بندے کو پوچھا میں نے تھوڑا کنبہ کتنا اکثر بیوی بچے ماں باپ یہ میرے گھر میں بھی اثر. حضور فرمایا یہ مخلوق یہ گھٹیا نہ سمجھے، یہ ساری مخلوق رب کا کنبہ. حضور فرمایا احب الخلق الی اللہ. اس مخلوق جو سب تو محبوب اللہ کون ہے؟ من احسن الی عیالہ. جڑا اُتے کنبے نال چنگا وہ بندہ رب نوں مردا. سبحان اللہ. اسلام کا یہ حسین پہلو ہے کہ آپ نے ذہن میں رکھو. اسلام صرف نماز، روزے، حج، زکات کا مذہب نہیں. دیکھو نا یہ حضور کیوں فرمایا؟ فرمایا اللہ کا سب تو محب، سب تو زیادہ محبوب کون ہے؟ جڑا اُتے کنبے نال سب تو اچھا اللہ کا روح دا محبوب. دوسری حدیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احب الناس الی اللہ. اللہ کا سب تو محبوب بندہ کون ہے؟ انفعہم للناس. جڑا سب تو زیادہ مخلوق کو نفع پہنچاتا ہے.
فرمایا جدے وجود نال مخلوق کو تکلیف نہیں، مخلوق سب تو زیادہ فائدہ حاصل کر رہی وہ تو اللہ کا محبوب ہے۔ پھر انہاں بندیاں دی رب دے ہاں ویلیو تو کی اندازہ لایا جا سکتا؟ انہاں دی گفتگو تے انہاں دی تعریف تے بد تعریفی تے رب جنت تے دوزخ تے فیصلے فرمائے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرمائے، ایک جنازہ گزرے، لوگ آگے جی بہت برا بندہ فرمایا واجب ہے، برے کا مفہوم تو سمجھی دے ہو، لوگ اس تو تنگ ہیں، پریشان کی تو ہے، لوگ اندر دل دکھیں گے، حضور فرمایا واجب ہو گئے۔ تھوڑی دیر تو بعد دوسرا جنازہ گزرے، لوگ آگے جی بہت اچھا بندہ ہے، لوگ اس کو یاد کر کے رو رہے ہیں، ان کی تعریفیں صحابہ کی تھی، آپ فرمایا واجب اس مسئلے واجب۔ صحابہ کرام آخر جی دو الگ الگ جنازے گزرے، ایک کی تعریف ہوئی ایک کی مذمت ہوئی، تو صاحب ہاں کیا کیا واجب کی واجب ہو گئی؟ حضور فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، اس زمین تے تساں جڑے میرے امتی آؤ نا اللہ دے گواہ ہو، تساں جی کی تعریف کی تھی بھاویں اعمال دے برے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اعمال برے معاف فرما کے اس واسطے جنت واجب فرما، جس کی تساں مذمت کی تھی بھاویں اعمال اچھی ہیں، اللہ سے اعمال رد کر کے اس واسطے دوزخ واجب فرما۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث سے حضور فرمائے کہ میدان معاشر لگ سی نا رب کی بارگاہ سے بندہ نہ فرمائے سے وہ بندے میں بیمار ہے، تو مجھے بیمار کچھ نہیں، بندہ سے کہ اللہ تو بیمار ہوں تو پاک ہے، اللہ فرمائے سے میرا فلاں بندہ بیمار ہے، اگر تو اسے بیمار کچھ کرے میں رب ہوں بندے کو بول پھر رب فرمائے سے کہ بندے میں بھوکا ہے میں کھانا نہیں کھایا، بندہ سے اللہ تو بھوک تو ہونا تو بھوکا پیار پاک ہے، اللہ فرمائے سے میرا فلانا بندہ بھوکا ہے اگر تو اس نے کھانا کھوایا ہوا تو میں نے جلوے اس بندے کو کول کر پائے۔ پھر رب فرمائے سے بندے میرا فلاں بندہ پیاسا ہے تے اس نے پانی نہیں پلایا، اگر پانی پلایا تو میں رب نو اپنے بندے کو کول پائے۔ پھر غور فرماؤ صرف یہ نہیں، اصل اول تو نہ حقوق اللہ کی قسم پرواہ ہے نہ حقوق العباد کی، اگر کچھ خیال ہی رکھا تو صرف حقوق اللہ کا خیال رکھی نے، داڑھی نماز روزہ حج زکات اساں نے جنت کی ٹکٹ۔ اسلام کا دوسرا پہلو بھی دیکھو کہ کسی بھی عالم کو پوچھو حقوق اللہ کے وچ گنجائش ہے کہ رب چاہے تو اپنے حق کسی وجہ کو معاف فرمائے، نماز روزے سے کمی اگر تے بندہ ان کی اپنے گناہ کے مطابق سزا ہوگی کہ پھر جنت ہے، لیکن اللہ فضل تے آگے تو پہلی دفعہ اپنے حقوق معاف فرما کے جنت عطا فرما۔ لیکن جڑے بندے دے حقوق ہیں لکھ کے دل دے خانے ہمیں کوئی بڑی بڑی شخصیت عالم ہوئے پیر ہوئے حافظ ہوئے قاری ہوئے لینڈ ہوئے سیاستدان ہوئے، بندے حقوق اس وقت تک رب معاف نہیں کرتے جب تک بندہ خود معاف تو ذہن خیال آسے اگر بندے نے حقوق ہوئے تو کی ہو سکتے؟ یہ بخاری تے مسلم کی متفق علیہ حدیث اسی کے میدان معاشرے ایک بندہ رب کی بارگاہ جا سکتا ہے۔ پہلے حضور فرمائے صحابہ تو پتہ غریب کون ہے، صحابہ کے غریب ہو جس کو پیسہ لو آپ فرماؤ غریب ہو جڑا میدان معاشرے رب کی بارگاہ چاہے نمازاں دے روزے دے حج دے زکات دے صدقہ کی اتھے رب کی بارگاہ کھڑا ہوئے بندے دی پوری قطار یہ کہا کہ یا اللہ میں نے فلاں رشتہ دار کو قتل کیا، یہ کہا کہ یا اللہ میں نے سکال کر دی، دوسرا کہ یا اللہ اس میں نے حق کھاتا، اللہ فرمائے سے کہ اس کا قتل کیا تو اتنی نیکیاں دے، جدا حق کھاتا سے اتنی نیکیاں دے، جدا دل دکھایا سے اتنی نیکیاں دے، تاں فرشتے اکثر یا اللہ اتنی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں حقداراں دے حق التقوا، اللہ فرمائے سے حقداراں دے حق کے برابر انہوں نے گناہ گھن کے دکھاتے سکتے نیکیاں دے کے گناہ دکھاتے پہ کے حضور کا لفظ فرمانے فَتُورِ حَدْ فِي النَّارِ فرشتے اس کو کھا کے جن دونوں میں بگاتا حضور فرمایا غریب تے کی پھر اصلا اس گل کا کوئی پتہ نہیں دیکھو نا نیکی کے در اسلام کا یہ روشن پہلو بھی سارے سامنے ہوئے کہ نیکی کے حضور فرمایا البر حسن الخلق فرمایا میں تیرا نبی آدھا کہ نیکی پہ ہی اچھے اخلاق کریں لوگ کہنا تیری ڈیلنگ برتاؤ
اخلاق کیسا یہ تو نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ کامل ایمان کون؟ آپ فرمایا اکمل المؤمنین احسنهم اخلاقا. سب تو کامل ایمان ہو کہ اخلاق سب تو اچھا ہو. پھر غور فرماؤ حضور کو پوچھے کہ چنگا مرد کیڑا؟ آپ فرمایا چنگا ہو جو اپنے گھر لینا. اسلام کیسا جامع فطرت کے مطابق مکمل ضابطہ حیات ہے. فرمایا اچھا آدمی ہو جو اپنے گھر لینا چاہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی کہ نہ عورت بیوی نے متعلق ہے. فرمایا اگر اسلام کے سجدے کی اجازت دے رہا تو عورت حکم ہے تو مرد کا صحیح ہوتا. باقی آج کل لوگ آنے ان کو دعا دے جی کو وظیفہ دسو جی رزق کی برکت نہیں. کوئی آدھا نہیں خدا میں عمر لمبی دے دے. ہر آدمی آتا. حضور فرمایا اگر تو چاہنا میرے رزق کی برکت ہو تو میری عمر کی برکت ہو. رشتہ دار نال اچھا سلوک کر رزق کی برکت آ گئی تیری عمر کی برکت ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ بنیاد شریف. اثر چکے ملازمت مل گئی، 4 ٹکے آ گئے، کاروبار لگ گیا، تھوڑی سی سیاست چمل گئی، اثر زمین پہ قدم نہ گئے. لیکن حضور قرآن کیا تھا فرمایا ان اللہ لا يحب المستكبرین. فرمایا تکبر والے دنیا چنگا جانے نہ جانے. میں رب فرماتا کہ میں کلام اس بندے پسند نہ کرنا جب تک. اللہ تعالیٰ فرماتا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. ہر متکبر کے دل کا اللہ تعالیٰ بول رہا. تو ہن آ گئے میرے آقا نے فرمان آپ فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. جن دل وچ ذرے دے برابر تکبر ہوے تو جنت وچ بنی نہیں. پھر اساں کہ غریب نوں 4 ٹکے نماز اساں یہ آسان جگہ میں رہنے. دیکھو نا قرآن کے وچ میرے رب کا کتنا حسین انداز ہے. فرمایا من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. فرمایا کون ہے جڑا رب نوں قرض دے. یہ نہیں فرمایا کون ہے جو غریب کی مدد کرے. فرمایا جو غریب کی مدد کرے ان سمجھے میں اپنے خالق نوں قرض کروں. فرمایا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کہ اللہ قرضہ دے دار بین بدلے دار میں سی کئی دگنے کر کے کئی دفعہ دگنے کر کے رب نے واپس عطا فرمایا. پھر غور فرماؤ میرے آقا بیٹھے آپ فرمایا کہ میں مسجد حرام میں اعتکاف کرنا جو روزے رکھنا لوں یہ گل زیادہ محبوب ہے کہ میں ضرورت مند کی وقت ضرورت مدد کروں. یہ کہ عالم کی گل نہیں خود محمد مصطفیٰ کا فرمان. آپ فرمان میں مسجد حرام کا اعتکاف جتے ایک نماز لکھ کے برابر اس نالوں کہ رمضان کے روزے رکھنا لوں یہ گل زیادہ پسند ہے کہ میں ضرورت مند کی وقت ضرورت مدد کروں. میں نے آقا فرمایا جیڑا کہ بیوہ تے مسکین دی مدد کرے گا ان سمجھے میں رب دے راہ جہاد دے. فرمایا جیڑا کہ مسلمان دی کہ تنگی دور کرے اللہ تعالیٰ قیامت دے میدان اس کی تنگی دور فرمائے. خدمت خلق اس میں نے آنکھ رکھی مطلب سنت ہے. حضرت خباب کے گھر بندہ کو نہ حضور خود بن کے دی بکریاں دے دودھ دو کے اسمتا اپنا سٹیٹس مرے دا کہ غریب نو پہلے سلام چکنا جکن محبت نال مل پوا اور سارا سٹیٹس کے مطابق نہیں ہے ساری شان دے لائق نہیں. امام الانبیاء سیاہ لا مقام محبوب خدا ایک غلام دے گھر بکریاں دا دودھ دے کے دو کے امت کو درس دینا چاہتے ہیں کہ اس سٹیٹس نہیں خراب تھی گا اس خدا تعالی عظمت عطا فرمائے. ماشاءاللہ تواڈے شہر تنظیم بنی میں بہت اس کا خوش ہوں. اثر کو بھی تنظیم ہونی ہے رفاع عملی کو کہ کریں کہیں کو شہر کی جناب فوٹو بنا کے لا یہ نبی یہ گل میں بڑی پسند ہے کہ کوئی تکلف نہیں بناوٹ نہیں دکھاوا نہیں فی سبیل اللہ کر رہے ہیں تو ہم سارے کو چاہیے کہ وہ نبی دل کھول کے مدد کرو. پہلا پہلو یہ عرض کیتا کہ انسان کی اہمیت تو ذہن میں ہونی چاہیے. زندگی اللہ کی مخلوق کی خدمت کر. حضرت فرید الدین گنج شکر ہے اسد اولیاء میں نہ لے عبد الحمید ناگوری دو بہت بڑے ولی اللہ
فرید گنج شکا تو انجی ناکا میرے دروازے جو گزر ونجو تو اللہ تعالی جنت ضروری دوست کی انہوں آپس میں وعدہ کیتا کہ جیڑا پہلے فوت ہو چینا قبر تے حالات میں سے ایک پہلے فوت ہو گئے تجھے نہ ملے انہوں نے قبر تے آکیا بھی تو آرہا میرا وعدہ ہے میں دسو کہ کیا حالات انہوں فارسی دے شعر پڑھے انہوں نے جملہ فنون شعر نجرزت بنیم خس راحت بدل کسان کہ عملے بے عظیم ہے کہ پیر کامل میں جتنے وظیفے دسیں میں انہوں نے قبر اتنا فائدہ نہیں دیتا جتنا فائدہ میں لوگوں کے دل میں سکون پہنچا من کرے آج جتنا میں دنیا لوگوں کے دل میں چین کے سکون پہنچامن کا فائدہ قبر من کے دیکھا اتنا میں پھر تے بظاہر کے چلنے کا فائدہ اس واسطے زندگی میں مشن ہونا چاہیے گا کہ میں اللہ کی مخلوق نو زیادہ تو زیادہ نفع پہنچے پھر دوسرا پوائنٹ ہے کہ ماشاءاللہ سمجھتے پہ ہو انہوں اثر عزیزہ علم دین حاصل علم دین دنیا کی عزت عطا فرماری اللہ پہ آخرت کی عزت عطا حدیث چاہتا ہے کہ میدان معاشر نمبر کے شاید ہیرے کے جواہرات مال مرصد مسجل نمبر فرشتے حسن این من حمل علما لامت محمد شرید بہی وجہ اللہ کتھے علماء جنہ اللہ دی رضا واسطے علم پڑھے تے پڑھایا آؤ اجلسوا علی المنابر جنہ نمبر تے آؤ لا خوف علیہم دار واسطے کوئی خوف میدان معاشر ہے میدان معاشر دنیا پہ حساب نہیں دی تو علماء ہیرے کے جواہرات مال مرصد مسجل نمبر تے تشریف فرمائے پھر میں آتا ہوں والدین واسطے بہت بڑا صدقہ جاری جب ایک عالم جو حافظ ہو امام غزالی اجال العلوم سے لکھا کہ ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام گزرے قبرستان ایک مردے نصاب ہو رہا ہے واپس آتے جنت جتے انہوں چونکہ اللہ کے رسول اللہ نے رابطہ کی تجارت ہے معاملہ کی شکم تقدیر بدل گئی میں رب فرمایا ایک بچہ چھوڑ کے آیا آج اس پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حجایا کہ دا بیٹا میں رحمان کے رحیم آکے کہ میں باپ انہوں عذاب اس گرفتار رکھا اصحاب علماء کہتے ہیں اگر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھن تے باپ تو عذاب اٹھایا جا سکتا تو کیے خیال ہے جو حافظ کے عالم و سارے دل کی دین پڑھے تے پڑھائے پھر باپ دے مفتر اللہ اکیلا رہ جا سکتا پھر اللہ دے فضل و کرم نال ہم تو معلومات اثر عزیزن کو نہیں نا کہ اثر کو درس نظامیوں سے پڑھیں گے جس کو گورنمنٹ ایم اسلامیات ایم عربی دے برابر کرا ہوئے اردو دے پروفیسر بڑھتی تھی عربی ٹیچر بڑھتی تھی تنہاں فوجہ جناب خطیب بڑھتی تھی دوسرے ٹیچر بڑھتی تھی امام خطیب ان کا روایت مطلب کرو بیٹھے 50,000 کا مطلب آوات تھی 50,000 کا کہ دین کی اتنی برکت جڑے در آوے نا اُتی روزی کا ذمہ میں میرا رب خود اپنے ذمہ دے پھر آکے دیکھو چونکہ میں نے اپنے وسیع ذہن ہے میں ہوں کہ ملیالی اتنے سارے ایم پی صاحب آئے تو انہوں نے کہا جی کیا مدرسہ میں کہا جی کورمل یونیورسٹی جو جن کے پنجاب یونیورسٹی میں گورنمنٹ کا ہر ادارہ دکھا دو جتنے اس جتنے سہولت موجود ادھران ہو گئے کہ جی میں کہا جی سردیاں ہیوی ہیٹر لائے گورنمنٹ دکھائیں ادارے جیسو جتنے طالب علم مسجد گھر میں ہیٹر چلے گرمیاں جیسا جناب کنٹرول شٹر یا کولر لائے میں گورنمنٹ کا ہچ کالج سکول یونیورسٹی جیسو جتنے طالب علم مسجد کولر چل رہے ہیں ایسی دھوپ بھی کر میں کہا سا گرمیاں پانی جو عظیم پلانٹ لایا 250 گیلن کی ٹینکی 1 گھنٹے چڑھی دی تھی کالج یونیورسٹیاں چھوٹے جو کولر انہیں 2 مہینوں کے بعد خراب کے بعد بڑھ دی میں کہا میں ورچی نہ کہ کھانا اس لیول کا ہوئے جو ہوٹل کی یاد بھول میں یہ عزیز صاحب سکندر یاد بیٹھا سے پنڈی گئے تو گوڑے کے روٹی کہا دیسا کہ اللہ دی قسم سارے مدرسے رکھنا اس کو کوئی ماہوار فیس نہیں کوئی سالانہ فیس نہیں کوئی داخلہ فیس نہیں آؤ اپنے بیٹے میں پڑھاؤ دین بھی روشن تے دنیا بھی روشن تیسرا پوائنٹ ہے آخر یہ بھی دل کے کم کھول کے میری گل سو اچھا ایک تصور ہے وہ جو کلمہ پڑھے حق تے آؤ ذرا حضور پر کچھ نہیں ہر کلمہ کو حق تے یہ ابو داؤد کی حدیث ہے میں آقا فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملة بنی اسرائیل جان 72 گروہ وَإِنَّ أُمَّتِي تَفْتَرِقُ عَلَى 73 مِلَّةٍ میری امت جو سے 73 گروہ پہلی جان 72 میری جو سے 73
ابو داؤد کی حدیث ہے 9 میں 2 بات میں رکھوں فرما واحد فی الجنہ کلہم فی النار واحد فی الجنہ سارے فرقے دوزخ کی زندگی میں سے ایک جنت کتنے ایک وحی الجماع جڑا جنت ویسے کیڑا ہوندی سب تو بڑی جماعت ہوسی وہ تو جنتی ہوسی حضور فرمایا 72 جماعت دوزخ وچ ایک جنت ہے جنتی کی نشانی کیڑی فرمایا جڑی سب تو بڑی جماعت ہوسی نا میں محمد مصطفیٰ فیصلہ فرما رہا ہوں وہ سیدھی جنت کی لگے ابن ماجہ کی ابو داؤد ابن ماجہ کی حدیث ہے میرے آقا فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ فرماؤ میں نے کلمہ پڑھنے والوں قیامت تک میری امت گمراہی کی کٹھی نہیں سی اذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد العظم جس نے اختلاف دیکھو سب تو بڑی جماعت دامن نہ گنے رب تک سیدھا جنت شروع کر میں نام پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں ان کا نیٹ تے کمپیوٹر کا دور ہے گورنمنٹ دی کم از کم 5 ایجنسی انہوں کو پوچھو آئی ایس آئی کو پوچھو آئی ٹی کو پوچھو اس کے بعد اپنا اسپیشل برانچ کو پوچھو تھانے دی سی آئی ڈی کو پوچھو سب تو بڑی جماعت پاکستان میں شروع ہر ایک نو آخنا بہت اہل سنت والجماعت بنے نالے دیکھو نا مقام اور کون سے زمان پیر میرے علی کے عقیدے کے خود جھوٹا تو سچے کا منہ بن گیا شمس العارفین سیالوی جس عقیدے تھے اگر وہ جھوٹا تو سچے کا منہ لکھا داتا علی حجویری جس عقیدے تھے اگر وہ جھوٹا تو سچے کا چہرہ کا لکھا معین الدین چشتی اس 90 لاکھ کی تقریر بدلی اگر وہ جھوٹے تو سچے کا منہ لکھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حق اہل سنت والجماعت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشہور گل اپنے بیگانے بنی دے پنوری ٹاؤن جو میں نہیں ہوں دے اپنا رد مزاحیت کورس اللہ کی قسم کر کے محمد رسول کے بیٹے پیدا کرے بولے نا پہلے اس لفظ سے بولے بھائی چاہے جیسے کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ختم نبوت کے حوالے سے مصطفیٰ خان پیر میرے علی کا ہے اور کسی کا ہے ہی نہیں ابراہیم نے مرزا سامنے آسا کہ تحریری مناظر ہوتی اب ہمیں کی تحریری اس آگے قرآن کی دوسری تفسیر جو میں بھی لکھتا یعنی اچھی ہوسی وہ جد ہے آپ فرماتے ہیں نبوت دا میں غلامی مصطفیٰ دا یہ تو کوئی مقابل نہیں تفسیر لکھنی جڑا عربی رمائر لیکن سی عربی تفسیر مذہب کاغذ کے قلم تو بھی رکھ جب میں بھی لکھی نا جہاں قلم خود لکھے سچا نہ لکھے تو لاجواب ہو گیا اسے آگے چلو مبالغ کریں آپ فرما مبالغ کی اسے اسے آگے انت نابین انت لولا لگڑے کہ میں کوئی گنا دوار کوئی گنا جہاں دعا نال انت لولا ٹھیک تھی کہ سچا مجھے جھوٹا آپ فرمائے بھی کوئی مقابلہ نہیں انت لولا بازا بڑھاتا نے بے تک کے نسخے نال ٹھیک تھی میں تو مردے کے ناؤ تو بھی تم بھی زندہ میں بھی تم بھی زندہ تھا کہتے تم بھی زندہ آخر میں مردہ زندہ ہوئے وہ سچا تے مجھے جھوٹا ڈاکٹر اقبال کی روح تڑپی بڑا کون کہتا ہے کہ دارو سکندر اچھا ساری دنیا سے محمد کا کلندر اچھا اور جس عقیدے پیر میرے علی کے بندہ موجود ہو اگر وہ جھوٹا تھا میں سچے میں چہرہ تھا لکھا تیرے نیٹ دا دور ہے بے شمار فرقے آ چکے ہیں باقی لوگ آدم کی قرآن پڑھ دیں قرآن میں تو ہندو میں دکھا رہی نہ قرآن نہیں آتا پڑھ سکتے اپنا نظریہ ثابت کرے سے مرزائیت کی امت کا اجماع کے کافر ہے میں تو مرزائیت کون پھروانا تھا نظریہ نو پھیر میں انتقالی کون جس جنہیں یقین ہے کہ عقیدہ سارا سچا تے سچا تے پکا اور یاد عقیدہ صحابہ عقیدہ سلف صالحین عقیدہ قرآن عقیدہ حدیث عقیدہ مانتے ہیں کہ ہو گمراہ دے گل سنوں دی لوڑ کے بالکل میں ریکویسٹ ہے پڑھے لکھے ہیں کہ دوسرے فرقے میں بندے کی تقریر نہ سن ہاں اگر کہیں زیادہ دلچسپی تب آپ سنی عالم جید نہ رابطہ رکھ دے شخص سن کے بعد جواب دیں شخص سن لیکن عالم نہ رابطہ ہو قرآن خود ادا شدل بھی کثیر وشاہدی بھی کثیرہ میں بہت سارے پڑھ کے ہدایت پایا میں بہت سارے پڑھ کے گمراہ ہوں لباس خضر میں جہاں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں لباس خضر میں جہاں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر اسینات لڑو سنیے نہ کتنا محسن مذہب ہے نہ بم پھٹاؤ نہ مسجد گراؤ نہ امام باڑہ گراؤ نہ لڑائی کرو نہ جھگڑا کرو اپنے عقیدے پکا رکھو نہ دوسرے کی مسجد نماز پڑھو نہ بھی گل سن اتنا گل کر ہی سکتے ہو اگر اختلاف کون آئے
تا پیر طریقت غلام حبیب شاہ صاحب روجے دی مساجد رکاوٹ پڑی من ذرا دسو اگر کوئی اختلاف ہے سارا ہی ٹھیک ہے تو مسجد کیوں رکا انہاں کہ میں زندہ ہوں تو مسجد نہیں بن سکتی میں سنا ہونا تو اللہ دی نماز جڑے پاسے پڑھنی ہے پڑھ دی اللہ دی نماز سنی ہے مسجد وچ پڑھ جتھے بارود کی بو نہ اسی جتھے درود کی خوشبو ہے میں حیرانی ہے گائی تو بیٹا شرابی کو میں نہ کرو جواری کو میں نہ کرو کیسے میں کرو کیوں کہ نہیں کردار خراب ہوتی ہے اور کردار کی خرابی طرح معاف فرما سکتا عقیدے کی خرابی کرنا ہی معاف نہیں کہ بعد عقیدہ کو ویسے عقیدہ خراب کی اس واسطے لازم ہے کہ اہل سنت کی مساجد میں تقریر سنو تو سننی جمعہ پڑھو تو سننی نہیں پیچھو یہ نہ دیکھو کہ موچوی ہے نائی ہے کسائی ہے مسلی ہے دیکھو ہے کہ دماغ کی سوئی مدینے دیر لگی ہے یا راہ دیر لگی ہے کیا پاسے لگی ہے بس کم اتنی پہچان ہونی چاہیے کہ میں دوارے حفاظ نبی اپیل کرے سان دست بستہ کہ ماشاءاللہ ہوں تو ساری پوری لائن دوارے بڑچے پڑھنا لڑکے بھی جو فارغ ہو چکی یا فارغ کے نیڑے امامت تن قیادت مبارک مسجد تن مبارک لیکن تو بجائے اس کے خاموشی جمعہ لدن راوے اسٹوڈنٹ کو تقریر کرن لو خدمت تو آدھی پیسے تو آدھے سالانہ تو آدھا مہمات تو آدھا پورن فری طور پہ تو جمعہ پڑھاوٹ تاکہ قوم جڑی پیاسی موجود ہے جڑی آدم جمعہ کوئی تقریر نہیں ہو رہی کم از کم تقریر تو ہو اس واسطے پہچان پیدا کرو کوئی لڑائی جھگڑے کے سکھائی کی ضرورت نہیں اگر شوق مذہبی معاملات عالم دین جدید نہ رابطہ رکھتے شخص ہو نہیں تو چھوڑو تیرے دوسرا کاروبار کرنا تو سروس کرنی تو کوئی ٹائم ہی نہیں تو پھر کس سے بھی ہو کال نہ سنو کال اتی سنو جڑے بولے تو منہ چوش کے مصطفیٰ کی خوشبو پی اللہ تعالیٰ دے کل دعائے اللہ تعالیٰ سے دین مذہب حق اہل سنت والجماعت کا کاربان رحمت توفیق عطا فرمائے